الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 29 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کے بارے میں بارہا توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ جزا و سزا کی سورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بعثت کی، جن لوگوں کی طرف کی جو آپ کے مخاطبین ہوئے، انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، پیغمبر کی تکذیب کی، انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ اسی سورہ میں سنایا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیے تو یہ گویا عذاب کی سورہ ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہی وجہ ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے مشرکین عرب زیر بحث آئے، یعنی وہ لوگ جن کا تعلق زیادہ تر قریش سے تھا، اور انہوں نے شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا تھا۔ یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہوں، ان کی طرف پیغمبر کی بعثت ہو جائے اور وہ اپنے اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ان کے لیے موت ہی کی سزا ہے۔ دوسرا گروہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب ہوا، وہ عرب کے اہل کتاب تھے۔ یہ معلوم ہے کہ کسی حد تک اہل کتاب سے معاملہ مکے میں بھی ہو گیا تھا، چنانچہ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حبشہ سے عیسائیوں کے وفود آتے رہے اور وہ آ کر ایمان بھی لاتے رہے، اور یہ مکے ہی کے زمانے میں ہوا۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دعوت ارد گرد کے علاقوں میں بھی پہنچ گئی تھی۔ پھر حبشہ کی طرف تو 2 ہجرتیں بھی ہوئیں صحابہ کرام کی، اس لیے مسیحی دنیا بھی بڑی حد تک دعوت سے واقف ہو گئی تھی، اور مسیحی اہل کتاب ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائے تو وہاں یہود کی ایک بڑی جمعیت تھی، ان کے بہت سے قبائل وہاں آباد تھے۔ وہ براہ راست مخاطب ہوئے۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں انہی سے خطاب کیا گیا ہے، اور ان کو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے آخری پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں گروہوں پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی، یعنی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی۔ وہ بھی جن دین شرک کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ بھی جو اہل کتاب تھے۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے مشرکین کے بارے میں یہ بیان کر دیا کہ تمام معاہدات ختم ہوئے، اب آخری فیصلہ ہے، تعلقات بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اب یہ حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے سزا کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا گروہ اب زیر بحث آیا ہے، تو فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دعوت کے رد عمل کو بیان کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی گئی۔ اللہ اور روز آخر پر اگر سچا ایمان ہو
تو ظاہر ہے کہ پھر انسان وہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا جو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں جزیرہ نما عرب میں اختیار کیا۔ اسی طرح جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اپنی فقہ میں جو حرمتیں قائم کیے ہوئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور جن چیزوں کو حلال ٹھہرائے ہوئے ہیں ان میں کیا غلطی کر رہے ہیں، یہ سب باتیں اللہ کے آخری پیغمبر نے واضح کر دیں اور وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کا وہ دین جو پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے وہ اپنی آخری منقع اور واضح صورت میں اللہ کے آخری رسول کے ذریعے سے پیش کر دیا گیا، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو یہ گویا ان کی فرد قرارداد جرم ہے، پوری کی پوری بیان کر دی ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ ان جرائم کا ارتکاب کر چکے ہیں اور یہ اللہ کے آخری رسول کی بعثت کے باوجود کر چکے ہیں، اس کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اس کے باوصف کر چکے ہیں، اس لیے اب ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اس سے پہلے مشرکین عرب کے ساتھ بیان ہوا ہے، البتہ ایک فرق رہے گا، اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ ایمان قبول کرے، بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو خود اس کی زندگی میں قبول کر لے۔ لیکن اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے تو اب ان کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ یہ اس سرزمین میں محکوم ہو کر رہیں گے، اور محکومی کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں گے۔ محکوم ہو کر رہیں گے یعنی گویا یہ ان کے لیے سزا ہے، محکومی اور غلامی کی سزا، اس کا اہل کتاب کے لیے اعلان کیا گیا، اور موت کی سزا اس کا مشرکین عرب کے لیے اعلان کیا گیا۔ یہی فرق اگر دیکھیے تو قیامت میں بھی ملحوظ ہے۔ اسی لیے میں یہ توجہ دلاتا رہا ہوں کہ سورہ توبہ میں ہم قیامت کی ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تو دوسری جگہوں پر قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا اور اللہ کے قانون کے مطابق معاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جانتے بوجھتے اس کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ تو یہاں دنیا میں ظاہر ہے کہ یہی چیز ہو سکتی ہے کہ آخری سزا دے دی جائے گی، تو یہاں موت کی سزا ان کے لیے بیان کر دی گئی، صاف کہہ دیا گیا کہ ان کو ایمان لانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر اسلام یا تلوار، اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا، ان کے لیے یہی انتخاب ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ چونکہ شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، بلکہ اہل کتاب کی حیثیت سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی بظاہر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں جو نفی ہوئی ہے وہ حقیقی ایمان کی ہے، سچا ایمان، یعنی جس کے نتیجے میں آدمی اپنے باطن اور ظاہر کے لحاظ سے ایک ہی مقام پر آ جاتا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، لیکن بظاہر تو اقرار کرتے تھے اس بات کا۔ تو یہ سب چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں۔ یہ شرک کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیے ہوئے، اپنے آپ کو توحید ہی کا ماننے والا کہتے ہیں، اور جو کچھ مان رہے ہیں وہ اگرچہ شرک ہے لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ یہ چیز جس طرح دنیا میں رعایت کا ذریعہ بنے گی، ایسے قیامت میں بنے گی، یعنی دونوں جگہ ایک ہی صورتحال ہے، الا یہ کہ یہ واضح ہو جائے کہ جو تعویل کی جا رہی ہے وہ ایک باطل تعویل ہی نہیں بلکہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو وہاں آگے جا کے جب منافقین زیر بحث آ جائیں گے تو بتا دیا جائے گا کہ قیامت میں یہ راز کھل جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کے لیے قیامت میں وہی فیصلہ ہوگا جو کفار کے لیے یا سری منکرین کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا
کہ ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ اسی سے پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسلام لاؤ، یعنی یہ نہیں ہے کہ جنگ کی صورتحال ختم ہو جائے یا معاندت چھوڑ دو، یا جن جرائم کا ارتکاب کیا ہے ان کے معاملے میں صحیح رویہ اختیار کرو۔ وہاں اسلام اور تلوار میں سے انتخاب کے لیے کہا ہے۔ یہاں بھی جو جرائم بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو دین حق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو دین دیا ہے وہی دین حق ہے۔ اسلام سب نبیوں کا دین ہے اور ایک ہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ دیا۔ اس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ اس کا لازمی مطلب ہے، کہ اگر دین میں اس سے پہلے کوئی غلط فہمی تھی، کوئی تحریف ہوئی تھی، کہیں سمجھنے میں غلطی لگ رہی تھی، وہ سب چیزیں اب درست ہو گئیں، اور آخری صورت میں یہ بتا دیا گیا کہ دین حق کیا ہے۔ تو جب اس طریقے سے اس کی وضاحت ہو گئی تو اب سب کو اسی کو ماننا ہے۔ اب کوئی آدمی یہاں سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اس زمانے میں بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو مختلف صورتوں میں موجود رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی مختلف صورتوں میں نہیں دیا گیا، یہ ہمیشہ ایک ہی دین تھا۔ اس کی شریعت میں کچھ وقتی نوعیت کے یا بعض قوموں کے ساتھ خاص احکام ضرور دیے گئے، لیکن ان کے بارے میں وضاحت کر دی گئی کہ وہ وقتی نوعیت کے ہیں یا ان قوموں کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں بھی بعض احکام کے بارے میں کی گئی ہے، لیکن اصل دین یعنی یہ بات کہ ایک اللہ ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی بادشاہی اس کائنات پر قائم ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، ہمیں ایک دن اس کی ملاقات کے لیے موت کے بعد اٹھنا ہے، ہمارے لیے وہاں ابدی زندگی ہے، اور اسی پروردگار نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اس کے فرشتے اس کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ماننا ہے، اور ہمارا اصلی امتحان کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جس دائرے میں کوئی ہدایت دی ہے، خواہ وہ بدن کی تطہیر کا معاملہ ہو، یا خور و نوش کی تطہیر ہو، یا اسی طرح اخلاق کی تطہیر ہو، اسی منزل کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ہے، اس کا دین ہے۔ اس دین کی آخری حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری حجت ہے تو کسی کے لیے اب کوئی اور انتخاب باقی نہیں رہا۔ یہی بات ان لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تمہارے جرائم یہ ہیں اور اتمام حجت کے باوجود تم ان جرائم کا ارتکاب کرنے سے باز نہیں آئے تو اب سزا کا اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ محکومی اور غلامی کی سزا۔ تو دو سزائیں ہیں جو اتمام حجت کے بعد دی جاتی ہیں، ایک ان لوگوں کو جو شرک کو اپنا دین بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے موت، اور ایک وہ کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں، شرک کا اگرچہ ارتکاب کر رہے ہیں لیکن اصرار کرتے ہیں کہ ہم توحیدی کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے محکومی کی سزا ہے۔ یہی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو دی گئی، یعنی جو اہل کتاب میں سے تھے، اور یہی سزا مسیح علیہ السلام کے منکرین کو دی گئی۔ اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ لوگ اگرچہ ایمان کے مدعی تھے، یعنی یہ ساری باتیں یہ مانتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ان میں سے ہر چیز کا اقرار کرتے تھے۔
تو ایمان کے مدعی تھے، اس کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یعنی ماننا تو وہ ماننا ہوتا ہے کہ جس میں آدمی دل کے اعماق میں ایک چیز کا اعتراف کرتا ہے، زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور پھر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اگرچہ کہیں غلطی کر جائے یا کوتاہی کا شکار ہو جائے یا غفلت میں مبتلا ہو۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے، استاذ امام لکھتے ہیں، ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس میں نے مان لیا، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کو مانا جائے اور جس طرح چاہتے ہیں کہ ان کے دین کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہ اللہ کے شرائط ہیں۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا۔ ایک سچا مومن ہر وقت اس کے لیے بیتاب ہوتا ہے کہ اس کی خواہشات اس کا دین نہ بن جائے، وہ اپنی طرف سے دین میں کوئی بات داخل نہ کر دے، وہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات یا اللہ کے رسول کے بارے میں نہ کہہ دے جو اللہ نے نہیں کہی یا اس کے رسول نے نہیں کہی۔ یہ ہر بندہ مومن کی شدید خواہش ہے، ہونی چاہیے، اور یہی سچا ایمان ہے۔ اس کے بالکل برخلاف جس وقت مذہبی فرقے بن جاتے ہیں اور لوگ اپنی ایک مذہبی شناخت قائم کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنی خواہشوں اور بدعات کے دلائل ڈھونڈنے میں زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے بارے میں بھی یہی بات قرآن نے کہی ہے۔ ایمان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کے شرائط کے تحت ہو، لیکن ان کا ایمان اپنی خواہشوں اور بدعات کے تحت تھا۔ مشرکانہ عقائد ایجاد کر کے انہوں نے خدا کی نفی کر دی۔ یعنی جب خدا آسمان پر رہ گیا اور زمین پر اس کا بیٹا آ گیا بقول ان کے، یا خدا آسمان پر رہ گیا اور زمین پر ان کے احبار و رہبان کھڑے ہو گئے، خدا کے نمائندے بن گئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو مشرکانہ عقائد ایجاد کیے ہیں، اس کے تحت اگرچہ خدا کو مان رہے ہیں لیکن خدا کی نفی کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا۔ جب کوئی گروہ یا کوئی شخص یہ عقیدہ قائم کر لے کہ میرے لیے تو مغفرت ہی ہے، میں اب جو جی چاہے کروں، اللہ کی جس حد کو چاہے توڑ دوں، میں ایمان، علم اور عمل میں جیسی چاہے کوتاہی کروں، جان بوجھ کر جرائم کا ارتکاب کروں، لیکن میں تو اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو لازماً بخش دے گا۔ یہ چیز فرد میں پیدا ہو جائے یا کسی قوم یا گروہ میں پیدا ہو جائے، سب سے خطرناک چیز ہے۔ اپنے آپ کو چہیتی اور مغفور امت قرار دے کر آخرت کا ابطال کر دیا۔ یعنی اب آخرت انصاف کی جگہ نہیں رہی، اللہ کی رحمت کا مقام نہیں رہی، اب تو وہ در حقیقت اپنوں کو نوازنے کی جگہ بن گئی۔ تو اس چیز سے آخرت کا ابطال ہو جاتا ہے، آخرت پر ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اور رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو جائز بنا کر شریعت کو قلم کر دیا۔ یعنی جب یہ محسوس کیا کہ فلاں چیز چھوڑنی بہت مشکل ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حلت کا فتویٰ دے دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی اللہ کی شریعت سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے، اللہ کی کتاب سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے، اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے حلت و حرمت کے فیصلے کرنے کے بجائے، انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو وہ جگہ دے دی ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کیا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے سے اپنے وعدے کے مطابق جو دین حق بھیجا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین سیدنا آدم کے ذریعے سے دینا شروع کیا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کچھ حجابات آ گئے، کچھ پردے پڑ گئے، کچھ بدعات شامل کر دی گئیں، فرقے بن گئے، تو اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ اس دنیا کے لیے آخری مرتبہ اپنا رسول بھیج کر اس دین حق کو بالکل صاف، واضح اور منقع صورت میں پھر ایک مرتبہ دنیا کو بتائے گا۔ اس نے بتا دیا، تو اس کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا اور اس کے خلاف برابر سازشوں میں سرگرم رہے۔ یہ جرائم ہے، تو یہ پورے جرائم کی فہرست ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب تمہارے لیے، یعنی جب یہ جرائم تم نے کیے اور پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی یا کسی چیز پر متنبہ نہیں کیا، اللہ نے اپنے آخری رسول کی سرزمین میں بعثت کی، تمہاری بستی میں وہ آ گئے، یثرب میں آ گئے، اور ہر لحاظ سے تم پر حق کو واضح کر دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا پہلا باب یہ اتمام حجت کا باب ہے اہل کتاب کے لیے، تو ہر لحاظ سے جب حجت پوری ہو گئی تو پھر یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے محکومی کی سزا ہے۔ خلاصے کے طور پر پھر عرض کر دوں کہ جو قانون اس سے واضح ہوا، یعنی اتمام حجت کا قانون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی حجت پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سزا، اس دنیا میں سزا کا اعلان ہوتا ہے، تو دو سزائیں ہیں منکرین کے لیے۔ ایک یہ کہ اگر وہ شرک کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں تو موت کی سزا ہے، اور اگر اصلاً توحید کے علمبردار ہیں لیکن شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تاہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں، تو پھر ان کے لیے دنیا میں محکومی کی سزا ہے۔ اور یہ جو جزیہ یہاں پہ ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی جس طرح سے آمدنی پر ٹیکس ہوتا ہے یا پراپرٹی پر ٹیکس ہوتا ہے، یہ وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ محکومی کی علامت کے طور پر لگایا جاتا تھا۔ اس کا تعلق اس سے نہیں تھا کہ آپ نے کمایا کیا ہے، یعنی ہر فرد کو گویا جب یہ 10 درم بھی اگر دینے ہیں یا 1 روپیہ بھی اگر دینا ہے تو یہ وہ اس احساس کے ساتھ دے گا کہ میں اپنی محکومی کی علامت کے طور پر اس کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ جزیہ ان پر عائد کیا گیا۔ ٹیکس کے لیے عربی زبان میں دوسرے الفاظ ہیں، حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں گے، بلکہ اس محکومی کو قبول کر کے ماتحت بن کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے نیچے سمجھ کر رہیں گے۔ تو یہ سزا ہے جو ان کو دی گئی۔ یہ بھی کوئی اسلام کے سیاسی قانون کا بیان نہیں ہے، اللہ کی سزا ہے جو ان لوگوں کو اس نے دی اور اس کا نفاذ کیا اللہ کے پیغمبر نے۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پیغمبر کی طرف سے ان پر واضح کی گئی، لیکن اس سے یہ خیال نہ ہو کہ انہوں نے، اگر اللہ نے ان کو موت کی سزا نہیں دی تو شرک نہیں کیا، شرک کیا ہے انہوں نے، لیکن یہ اس کو قبول کرنے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی اور وقت پہ گفتگو کا موضوع ہے، تو میں یہ واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو آخری درجے میں واضح کر دیا ہے کہ کسی پر کوئی حکم اس کے اپنے اقرار سے ہٹ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ الگ سے ایک بحث ہے، یعنی کوئی آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا منکر، جس کو عربی زبان میں کافر کہا ہے، یہ قرار دیتا ہے، وہ اپنے دین کو شرک قرار دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو آدمی نے یا کسی گروہ نے یا کسی جماعت نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے، اسی پر تمام حکم ہوگا دنیا میں۔ آخرت میں اللہ حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، یعنی دنیا میں یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم حکم لگائیں، بات پر بات کریں گے، یعنی یہ کہ یہ شرک ہے، یہ کہ یہ کفر ہے، یہ کہ یہ چیز فسق ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ ہم اپنے علم کے مطابق بات پر بات کریں گے۔ لیکن فرد کیا کہتا ہے، اس میں جو وہ کہتا ہے دنیا میں اسی پر فتویٰ بھی ہوگا، اسی پر حکم بھی لگایا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر
جسارت نہیں کی جا سکتی، میں عرض کروں گا کہ سری نص ہے کہ کوئی آدمی اس کی جسارت نہ کرے۔ تو یہاں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مشرکین کے لیے سزا ہے موت کی سزا جیسے کہ بیان ہوا، اور ادھر یہ اہل کتاب ہیں کہ جن کے لیے محکومی کی سزا ہے، تو فرق کیا واقع ہوا؟ شرک تو یہ بھی کرتے ہیں، تو بتا دیا کہ یہ شرک کا اعتراف نہیں کرتے، اس کو قبول نہیں کرتے، یہ اپنے آپ کو توحیدی کا علمبردار کہتے ہیں، لیکن یہ خیال نہ ہو کہ ان کے ہاں شرک کا ارتکاب نہیں ہوتا، سن لو کہ شرک کا ارتکاب انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو اب اس کو بیان کیے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یعنی ان کا دین اب یہی ہے، یہ گویا بات مقدر ہے پیچھے کہ ان کا دین تو اصل میں شرک ہی پر مبنی ہو چکا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہ مشرک ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہے۔ اگر پوچھئے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یعنی دونوں کا بیان کر دیا۔ اہل کتاب کی سزا بیان ہوئی ہے تو دونوں کا جرم یہ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہوا ہے، یعنی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یضاہون قول الذین کفروا من قبل، وہ انہی منکروں کی سی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہوں گزرے ہیں، یعنی یہ رویہ وہی ہے، استدلال وہی ہے، لیکن اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس سے پیچھے جو ان کے لیے حکم بیان ہوا ہے کہ یہ محکومی اختیار کریں، اس پر حاشیہ ہے، یعنی مغلوب ہو کر، یہ جو کہا نا حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی مغلوب ہو کر اور اپنی اس مغلوبیت اور محکومی کو تسلیم کر کے، جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مان لیا ہے کہ ہم اب محکومی کی زندگی بسر کریں گے، یعنی مغلوب ہو کر اور اپنی اس مغلوبیت اور محکومی کو تسلیم کر کے اس کی علامت کے طور پر جزیہ ادا کریں۔ اوپر مشرکین کی سزا بیان ہوئی ہے، یعنی اس سے پیچھے کہ ایمان نہ لائیں تو قتل کر دیے جائیں، یہ ان اہل کتاب کی سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہ ان کی سزا ہے۔ یہ رعایت اس لیے کی گئی ہے، یعنی کیوں ان کے لیے موت اور ان کے لیے محکومی، یہ رعایت اس لیے کی گئی ہے کہ اہل کتاب اصلاً توحیدی سے وابستہ تھے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا، یعنی یہی سزا دی گئی ان کو۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی شرک کے مرتکب تھے، یعنی اہل کتاب بھی، ایسے کہ قرآن اوپر بیان کر رہا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی شرک کے مرتکب تھے، مگر بنی اسماعیل کی طرح انہوں نے شرک کو دین اور عقیدے کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا تھا، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرنے والے نہیں بن گئے تھے کہ شرک ہی ہمارا دین ہے، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے تو فلاں اور فلاں کو اللہ کا شریک بنایا ہے اور یہ اللہ کے حکم پر بنایا ہے، بلکہ تلبیت تک میں یہی چیز انہوں نے داخل کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فی الواقع اپنے شریک بنائے ہیں، اور جب شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا گیا تو اب گویا اقراری مشرک ہیں، یعنی خود مان رہے ہیں کہ ہم نے شرک کو اختیار کر لیا ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ لوگ مشرک نہ ہوں تو قیامت میں بھی اسی طرح رعایت کے مستحق ہوں گے، یعنی وہاں پر بھی اگر غلطی لگی ہے، شرک کا ارتکاب کیا ہے لیکن غلطی لگی ہے اور کسی تعویل کی وجہ سے اس غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ شرک ہے اور جھوٹ بول رہے تھے، وہ تو منافقت ہے، اس کی سزا آگے بیان ہو رہی ہے، لیکن غلطی لگی ہے تو رعایت کے مستحق ہوں گے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ قرآن کا یہ حکم بھی، یعنی یہ جو حکم پیچھے بیان ہوا ہے کہ اب ان کے خلاف بھی جنگ ہوگی، ان کو مغلوب کیا جائے گا، ان کو محکومی کی سزا دی جائے گی، اس کی علامت کے طور پر یہ جزیہ ادا کریں گے۔
قرآن کا یہ حکم بھی اس کے قانون اتمام حجت کی ایک فرع اور انہی اقوام کے ساتھ خاص تھا جن پر خدا کے آخری پیغمبر کی طرف سے حجت پوری ہو گئی۔ ان کے لیے یہ اسی طرح کا عذاب تھا جو رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں ان کے مخاطبین پر ہمیشہ نازل کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے بعد اب دنیا کے کسی غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ سزا ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے خدا کے براہ راست پیغمبر سے بات سنی، اس کی طرف سے حجت پوری ہوئی اور انکار کر دیا۔ یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔